میرا گلا خراب ہے آج، اس لیے اس انداز سے شاید بات نہ ہونے پائے. کچھ موٹی موٹی باتیں کر کے پھر میں تفصیلات کے لیے اپنے جنرل سیکرٹری صاحب علی پل صاحب کو دوں گا چونکہ میرے گلے کی وجہ سے. لیکن جو موٹی بات میں بتانا چاہتا ہوں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے کہ آپ لوگ دلدل میں پھنس چکے ہیں. جتنا زور لگائیں گے مزید دھنستے جائیں گے. یہ میرا پیغام چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن اور جو آروز ہیں اور دیگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور ان کے جو سہولت کار ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہر آنے والا دن جتنا زور لگاؤ گے اتنا اس دلدل میں دھنستے جاؤ گے. بہتر یہ ہے چیف الیکشن کمشنر جو کہ قومی مجرم ہے، چیف الیکشن کمشنر اس قوم کا مجرم ہے، اس کو معافی مانگ لے وقت سے بہتر. نہیں تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اس کو آرٹیکل 6 لگایا جائے گا اور انشاءاللہ آرٹیکل 6 کی سزا سب کو پتہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو اس نے وقت پہ الیکشن نہیں کرایا، جس کی وجہ سے پنجاب ہو، کے پی ہو یا مرکز ہو، ایک ہی کام ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا، الیکشن کرانا. اس نے نہیں کرایا. اور اس کے بعد آئین میں لکھا ہے الیکشن نہیں کرانا ہوتا، صرف صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا ہوتا ہے. وہ نہیں کرایا اس نے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سکندر حارث میو صاحب ہمارے ایم این اے کینڈیڈیٹ حارث میو صاحب کہ ہمارے سکندر سلطان راجہ نے اس قوم کو، پاکستانی قوم کے لیے جو قوم باہر نکلی، اس نے آج تک الیکشن کمیشن کی توہین، کہتا ہے ہماری توہین ہو گئی. میں کہتا ہوں سکندر سلطان راجہ نے عوام کی توہین کی ہے اور انشاءاللہ توہین عوام کا مقدمہ عوام کے اندر چلے گا. توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ بنانا ہے، بنا دو ہم سب کے اوپر. لیکن تم نے جو اس مینڈیٹ کی توہین کی ہے، اس کا عوام کی عدالت میں جنہوں نے عوام کی توہین کی اس کا مقدمہ چلے گا. صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پرسوں بھی اسلام آباد میں پریزنٹیشن دی گئی. ہمارے آج بہت سارے امیدوار اسلام آباد میں موجود ہیں چونکہ 21 تاریخ کو ہماری تاریخ ہے، ڈیٹ ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایز پر فارم 45 تقریباً پورے پاکستان سے 80 سیٹیں ایسی ہیں جو کہ فارم 45 کے حوالے سے ہم لوگ جیتے ہیں، فارم 45 کے حوالے سے. اور جس کو انہوں نے مینیج کر کے فارم 47 میں اور اس کے بعد کہیں نہ کہ فارم 49 میں نکال کے ہرا دیا ہے. لیکن ہم تو بتا ہی رہے تھے، لیکن کل کمشنر چٹھا نے ان کا کچا چٹھا بھی کھول دیا ہے. گزشتہ روز راول پنڈی کی ڈویژن کی 13 سیٹوں پر کمشنر چٹھا نے ان کا کچا چٹھا کھول دیا. اب میں آتا ہوں صوبہ سندھ کے اوپر. تو ذمہ دارانہ طور پر پرسوں مجھے 2-3 میڈیا کے صحافیوں نے، پرسوں شام میں چھٹا ہوں، آپ کو پتا ہوگا کہ میں 171 دن جیل میں رہا اور ڈیتھ سیل میں رہا. پبلکلی کہہ رہا ہوں، چیک کر لیجیے CSW کنڈیم سیکیورٹی وارڈ، جہاں بلیک وارنٹ قیدیوں کے نکلنے کے بعد، میں فیشن کے طور پہ نہیں کہہ رہا ڈیتھ سیل جیسے فرائنگ پین کہتی تھی، میں اوریجنل ڈیتھ سیل میں تھا. میں آئسولیشن میں تھا. 5.5 مہینے میں 3 ملاقاتیں ہوئی وکیلوں سے اور ایک فیملی سے. کہیں نہیں ہوتا ہوگا. کلبھوشن یادیو سے زیادہ مجھ پہ سختیاں رہیں، لیکن ہم نے چھوڑ دیا چونکہ ہمارا کپتان جیت گیا، ہماری قوم جیت گئی، پاکستان جیت گیا ہے. 8 فروری کو ہم نے اپنی ذات کو معاف کیا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کراچی اور حیدرآباد میں، اچھا پرسوں کہا گیا کہ جی وہ تو پریزنٹیشن پہ
اسکرین شاٹ دکھائے گئے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو میں کلیم کر رہا ہوں اس انداز میں صرف ایک اسپیسیمن دے رہا ہوں. 244 آفتاب بھائی جس میں فاروق ستار جعلی جیتا ہے، اس طریقے سے تمام فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اگر آپ آئیے کسی 3 دن کا سیشن کیجیے آپ سب لوگ، تو ہم آپ کو ایک ایک فارم 45 گنوا بھی سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہر فائل ہمارے پاس موجود ہے. سوڈر صاحب آپ کی فائل بھی موجود ہے نا؟ اس طریقے سے تمام فارم 45 ہمارے پاس ہیں. میں اپنے حلقے کا اگر بتاؤں تو این اے 238 کے 297 پولنگ اسٹیشنوں میں سے 292 پولنگ اسٹیشنوں کے فارم 45 موجود ہیں، اوریجنل میں ہمارے پاس ہیں. یہ فورم نہیں ہے کہ ہم اوریجنل لے کے بیٹھیں، چونکہ جس انداز سے ہمارے نامینیشن پیپر چھنتے رہے ہمیں اندازہ ہے کہ اوریجنل فارم 45 سامنے آئے تو وہ چھیننے والے بھی میدان میں آ جائیں گے. تو یہ کہنا کہ ہم سلائیڈوں پہ چل رہے ہیں، نہیں، سلائیڈوں پہ نہیں چل رہے ہیں. ایک تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ نون لیگی میراثی کہ جی میڈیا، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میڈیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے جو رزلٹ چلائے تھے فارم 45 آپ کو آزادانہ طور پہ آپ کو ملا تھا. آپ نے الیکشن پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ لے کے چلایا تھا اور 10 15 20 امیدوار تھے. تو سب سے پہلے انہوں نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا اور ان کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کپتان کو اندر ڈال دیا، ہم نے غدار بھی بنا دیا، ہم نے کرپشن میں بھی سزا دے دی، ہم نے بد کردار بھی بنا دیا. لیکن کچھ بھی نہیں نکلا، نہ وہ داغدار تھا. الحمدللہ آخری کیس کے بعد بھی جتنا انہوں نے کوشش کی، پھر ہم سے بلہ چھین کے کہیں کدو کہیں بینگن کہیں جوتا کہیں چمٹا وہ دیا گیا. سمجھتے تھے لو جی یہ بھی اتار دیا ہم نے کام ان کا. ہمارے امیدواروں کے فارم چھینے گئے 9 مئی کے بعد آج تک، اور خاص طور پہ پچھلے اپریل کے بعد جو فسطائیت ہمارے ساتھ کی گئی تاریخ میں سب اس کی مثال نہیں ملتی. اور آخری دن ٹیلی فون انٹرنیٹ بند کر کے سمجھ رہے تھے کہ بس ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سمجھ رہے تھے پی ٹی آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اس روز عوام نے نکل کے کر دیا کہ الیکشن کمیشن اور اس کے گماشتے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں 22 ایم این اے کی سیٹیں ہیں، ان میں سے 20 سیٹوں کے فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہوئے. تفصیل ابھی ایک سیٹ کی بتائیں گے، اور آپ تمام صحافی بھائیوں سے جو فارم 45 دیکھنا چاہیں آپ کو ہم فوٹو کاپیز کل کا کوئی ٹائم رکھ لیں، میرے گھر پہ تشریف لائیے، جنرل سیکرٹری صاحب کے پاس تشریف لائیں. جس سیٹ پہ آپ کو شک ہو ہم آپ کو اوریجنل فارم 45 دکھانے کے پابند ہیں. دیز آر مائی ورڈز. کسی کو شک ہو کل جس نے دیکھنے ہوں فارم 45 وہ دیکھ سکتا ہے، چونکہ پرسوں ہم الیکشن کمیشن میں ہوں. کراچی کی 22 میں سے 20 سیٹوں پر ایز پر فارم 45 ہم جیتے ہوئے ہیں. حیدرآباد کی 3 ایم این اے کی سیٹوں میں سے 2 ایم این اے کی سیٹوں پر بڑے بھاری مارجن کے ساتھ ہم جیتے ہوئے ہیں. کراچی کی 47 ایم پی اے کی سیٹوں میں سے 40 سیٹوں پر ایز پر فارم 45 ہم الحمدللہ جیتے ہوئے ہیں. کراچی میں اگر کسی کو ووٹ پڑا ہے تو وہ تحریک انصاف کو اور جماعت اسلامی کو ووٹ پڑا ہے. یہ جو گھس بیٹھی ہے جن کو زبردستی لا کر فارم 47 49 دے کے جتایا گیا ہے، ان کو شہر کراچی نے بھی مسترد کر دیا، حیدرآباد نے بھی مسترد کر دیا. اور میں کہنا چاہتا ہوں کراچی حیدرآباد کے علاوہ رورل سندھ میں یہاں طریقہ واردات مختلف تھا، شہروں میں طریقہ واردات اور تھا. کراچی حیدرآباد کے علاوہ طریقہ واردات اور تھا. کراچی میں طریقہ واردات تھا کہ فارم 45 کے بعد فارم 47 اس موقع کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے، اور کراچی حیدرآباد کے علاوہ
جو جی ڈی اے کی سیٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، وہ جو کرپٹ بیوروکریسی 15 سال سے پیپلز پارٹی کی موجود ہے، جو پٹواری تھا وہ اے ڈی سی بن چکا ہے، پٹواری سے کلرک، کلرک سے اسسٹنٹ مختارکار، اسسٹنٹ مختارکار سے مختارکار، اے سی، ڈی سی، پی سی اور جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ، ٹھپے کے زور پہ، آر او کے زور پہ جی ڈی اے کا مینڈیٹ چھینا ہے۔ اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اربن ایریاز میں ہمارا مینڈیٹ چھینا اور جماعت اسلامی کا مینڈیٹ چھینا، اگر ووٹ ملا تو ہمیں، جہاں ہم پہلے پہ نہیں ہیں تو دوسرے پہ جماعت اسلامی ہے، کچھ سیٹوں پہ جماعت اسلامی جیتی بھی ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے جو جیت گئے لوگ، یہ مثال بھی دیکھی ہوگی، شاہ نواز جدون صاحب کہاں ہیں؟ شاہ نواز صاحب کا فارم 49 بھی نکل گیا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کو ری کاؤنٹنگ کرا دی گئی۔ 45، 47، 49 میں یہ جیتے ہوئے سہولت کاری کی انتہا کہ ان کو پھر ری کاؤنٹنگ کرا دی گئی۔ الحمدللہ عدلیہ پہ اعتماد ہے کہ ہمیں وہاں سے ریلیف مل گیا۔ ہم جو کہتے تھے کہ آروز عدلیہ سے ہونے چاہیے، اگر آروز عدلیہ سے ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا، لیکن ہمارے آروز کے کیس کو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میں اس فیصلے کی مذمت ہم کر سکتے ہیں جو آدھی رات کو عدالت لگا کر سپریم کورٹ میں کہا کہ نہیں، عدلیہ سے نہیں، انہی چوروں کو، ڈاکوؤں کو، بے شرموں کو، بے غیرتوں کو